ہیں یہ جو ان کے نفس کو ٹھیک لگے یہ کہتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو اچھی لگے لیکن در حقیقت وہ تمہارے نقصان میں ہو، لیکن کوئی بات جو تمہیں نقصان دہ لگے لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ایسے نفس کے پجاری بالکل ہیں، یہ کہتے ہیں جو ہمارے دماغ کو جو سوٹ کرتی ہے بات، جو ہمیں ٹھیک لگتی ہے تو وہ بس ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. جی. اب اس کے برخلاف ان کو حدیث کا انکار کرنا پڑے کریں گے، قرآن کا کرنا پڑے کریں گے، صحابہ کرام کا کرنا پڑے، جس چیز کا بھی انکار کرنا پڑے یہ کر دیں گے. کہیں گے نہیں نہیں ہمارے دماغ بالکل میں جو ایک خنس بھرا ہوا ہے نا بس وہی ٹھیک ہے، وہی صحیح بات ہے، باقی سارا کچھ غلط ہے. تو استاد نفس کے محترم پجاری ماشاء ہیں. اللہ تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم بس ایک مختصر سی بات کروں گا. یہ جو کہتے ہیں نا تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے، اصل میں ایک تو اسلام کی جو جنگیں ہیں وہ دفاعی ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا وہ پھر بہتان لگاتے ہیں. ایک تو دفاعی ہے جنگیں، جیسے کہ وہ کعب بن اشرف جو تھا اس نے جا کے وہ تبری میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ اکساتا تھا، اس نے اکسایا. جنگ احزاب بھی اس کی وجہ سے ہوئی، اور اس نے ہیڈ آف جو مدینہ کی ریاست ہے اس کے خلاف اس نے سازشیں کی، جاسوسیاں کی، اور قتل و غارت پہ ابھارا، اور پھر جنگ کا وہ سبب بنا. اس کا وہ مجرم تھا. کچھ جنگیں تو ہوئی ہیں دفاع میں، اور کچھ جنگیں ہیں وہ جیسے کہ آج جب نارتھ کوریا چلے جائیں اور نارتھ کوریا میں وہ حقوق وہ رائٹس نہیں دیے جا رہے، اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اس کے اوپر جبکہ انہوں نے ایٹمی جو طاقت ہے وہ بنائی بھی ساؤتھ کوریا کے لیے. دونوں کا آپس میں بڑی جنگ ہے جیسے انڈیا اور پاکستان میں، تو ادھر حقوق نہیں دیے جا رہے. اسی طرح اگر کسی جگہ پہ آج بھی اگر اللہ کا نام یا اللہ کا نام لینے پر پابندی، لوگوں کو اس کے اوپر مارنے کی اجازت ہو جائے، مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی اجازت ہو جائے، اور اسلام کا بلکہ اللہ کا یہ جو پریچ ہے، تبلیغ ہے، اس کی ہی بالکل اجازت چھین لی جائے، تو اب وہ جنگ جو ہے وہ مسلط کی ہو، جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس طرح کی جنگ جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا جو ہے وہ پرچار بھی نہیں کرنے دینا، آپ کا ایک بندہ بھی نہیں آنے دینا، آپ کو کوئی حقوق بھی نہیں دینا. جو آپ کے بندے ادھر آئے ہوں گے ان کو بھی ہم زبردستی یا ان سے حقوق چھینیں گے. تب ہوتی ہے جنگ. تو یہ بھی جنگ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ یہ وہ کہہ دے کہ ظلم ہو گیا، نہیں، یہ بھی وہی اسی جنگ میں آ جاتی ہے. تو ایک دفاع میں ہے اور ایک اس معاملے میں، اور اس کی مثالیں 1400 سال کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی جو اسلام سے ہٹ کے حکومتیں ہیں انہوں نے بھی جہاں پہ دیکھا کہ فلاں جگہ پہ ہمارا پرچار، ہماری چیز، ہماری باتیں، ہماری عوام کو رائٹس نہیں دیے جا رہے، تو ان کے اوپر جنگ مسلط ہوتی ہے. جی سعد محترم، معذرت میں نے وہ تھوڑا وقت لیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ماشاء اللہ ضیاء رسول صاحب کی بھی براڈ آن ہو ہی گئی ہے اللہ اللہ کر کے. ضیاء رسول براڈ کیا کرو یار. نہیں براڑ تو میں پہلے بھی کرتا تھا، بیچ میں تھوڑا وقفہ آ گیا تھا. براڑ تو میں نے بہت بہت زیادہ کی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا تو کیا موضوع چھڑا ہوا ہے؟ سید مرضیت. آج بات ہو رہی تھی، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلمہ کذاب کے بارے میں اور ان کے قاصدوں کے قتل کا جو حکم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ میاں 49 جو ہے نا اس کے پاس میں گیا ہوا تھا، تو اس نے بکواس کی بیچ میں. وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کیا تھا اس کے قاصد کو، اور بتایا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مسلمہ کا پیغام لے کے، تو تب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قتل نہیں کیا تھا کہ یہ قاصد تھا. تب آج یہ قاصد نہیں ہے اور اپنے عقیدے پہ قائم ہے، تو اس لیے اس کو قتل کیا. تو اس پہ اس نے بکواس کی کہ اچھا اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو اس کو نہ قتل کریں، تو صحابہ جڑے نے وہ مطلب کہ وہ جنہوں مرضی پھاڑ کے منڈی مروڑ چھڑن. یہ بکواس اس نے کی، تو بس اسی پہ تبصرہ کر رہے تھے. ہاں، قادیانیت شاطمیت ہے. شاطمیت کا دوسرا نام ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے بکواسی یہ جو ہے نا وہ قادیانی ہیں. گستاخی، ہر گستاخی قادیانیوں کے گھر سے نکلتی ہے.
دنیا کے اندر اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، تو یقین جانے ان مذاہب کے اندر کوئی اکا دکا ہوگا جس کا دماغ خراب ہو، اس کو اس مذہب والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تو کوئی اٹھ کے نہ وہ کسی اسلام کی کسی چیز کی توہین کرے، اکا دکا کوئی ہوگا ہر مذہب کے اندر، حتیٰ کہ ایتھیزم کے اندر بھی، الہادیت کے اندر بھی چند ملحدین ہیں جو گستاخ ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے ملحدین ہم نے دیکھے ہیں کہ ہوتے ملحد ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر بس خوش رہتے ہیں، کسی کو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کا تو بچہ بچہ جو ہے نا وہ گستاخ ہے، گستاخی ان کے گھر کے اندر سے نکلتی ہے۔ ان کا جو باپ تھا مرزا قادیانی، وہ سب سے بڑا گستاخ تو وہ تھا، اس نے کسی بابے بزرگ کو چھوڑے ہی نہیں، ہر ایک کی توہین کی، ہر ایک کی توہین۔ یہی کام وہ مرزا جونیئر جیل میں کر رہے، اور مرزا جونیئر جیل میں کے فالور مرزئی جو ہیں وہ بھی وہی، وہ کیا کہتے ہیں، جیسی کوکو ویسے بچے، تو یہ کوکو اور بچے مل گئے ہیں آپس میں۔ ان کے جو گرو گھنٹال ہے نا وہ اصل میں ہے گستاخ، بیج گستاخی کا انہوں نے بویا، اور جو ان کے مقلدین ہیں وہ پھر وہ اپنے امام سے بڑھ جاتے ہیں آگے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اکبر۔ تو دیگر براڈ کے اندر بیٹھے ہیں ساتھی تو خاموش ہیں، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ جی یہ بیڈ لگے تھے آ کے سو جاندے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اے جی اینی صاحب آئے ہیں، کوئی اینی ناتھ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ میرا نام احسن ہے جی وعلیکم السلام جی، الحمدللہ جی، جی احسن میں نے کہا سارے سوئے ہوئے ہیں، چلے میں ہی آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ جی جی آپ کو جو آج سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا اس پہ کوئی خبر ہے؟ جی جی بالکل خبر ہے کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا۔ جی، غلط فیصلہ ہے وہ ہمارے نزدیک، تو وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تو اس مزید کا بھی حل کیا ہے؟ حل تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو صاحبان اقتدار ہی کچھ کر سکتے ہیں، تو اقتدار ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم غلط کو غلط اور درست کو درست کہنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں، وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ غلط ہے۔ جی سعد محترم، اس کے پوائنٹس کچھ نوٹ کیے ہیں۔ جو خلاصہ ہے اس کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ پلیس پہ اسلام کی توہین کر سکتے ہیں، اپنی جی وہ پرائیویٹ پلیس پہ آپ 42 نمبر تمام، جو شک ہے اس کے اندر، جی ابھی تو وہ پرائیویٹ پلیس بھی بالکل واضح نہیں کیا۔ فار ایگزامپل کوئی ایک 20 مرلہ یا ایک کنال کی جگہ ہے، اس کو وہ چار دیواری کرتا ہے، اندر ایک دیوار بنا کے ایک عمارت کھڑی کر لیتا ہے، اس کے اوپر وہ مسجد لکھ لیتا ہے۔ اب وہ اس کو کہے کہ بھائی ہم اپنے پرائیویٹ جگہ پہ اپنی پرائیویٹ جگہ کے اندر اس کو مسجد لکھ کے ہم اپنی عبادت گاہ بنا رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اپنی پرائیویٹ پلیس پہ آپ توہین کر سکتے ہیں، اسلام کی، انبیاء کی گالیاں دے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے استاد محترم کہ ہم بھی اپنی پرائیویٹ پلیس کے اوپر بائبل ہو گئی، ہندوؤں کی کتابیں، ان سب کی کتابوں کے اندر ہم قط و برید کریں، ان کی جو ہے وہ جلائیں ان کو، یا جو کچھ کریں، یا ہم اپنی پرائیویٹ پلیس کے اندر شراب جو ہے نا اس کو جائز قرار دیا جائے، ہمیں اپنی پرائیویٹ پلیس کے اوپر جو ہے وہ منشیات کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، ہمیں اس کو بالکل ہونی چاہیے۔ اس شک کے مطابق تو یہ ساری چیزیں جو وہ لازم آ جاتی ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ پلیس کے نہیں اندر اجازت ہے۔
اصل اس کمیونٹی میں تک یہ بھی جاتا تھا. عثمان بھائی، اصل اس میں سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ ہمیں یہ اجازت دے گی کہ ہم اپنی پرائیویٹ پلیس کے اندر اپنی سپریم کورٹ بنا لیں؟ اصل میں معاملہ اجازت. یہ ہے کہ جب 1974 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا نا، اس وقت سے قادیانی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں اور بہت زور زمائی کر رہے ہیں، اور ہر ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا تو ان کی کوئی دال گلی نہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری حربہ تھا. انہوں نے حکومتوں کو خریدنے کی کوشش کی، انہوں نے جناب مذہبی اسکالر کو خریدنے کی کوشش کی، انہوں نے ہر حربہ جو وہ کر سکتے تھے نا انہوں نے وہ استعمال کیا. یہ آخری میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ چال ہے کہ عدلیہ کو اب آگے لایا جائے تو عدلیہ سے کچھ کہلوایا جائے. تو بہرحال اس کے اندر بھی ناکام ہوں گے، وہ پہلے بھی ناکام ہوئے تو اس کے اندر بھی ناکام ہوں گے. ہوگا تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. اب وہ دیکھیں نا، سارے علماء کرام پھر جاگ پڑے ہیں. تو جب یہ معاملے چھڑے ہیں پہلے بھی تو علماء وقت تو خاموش نہیں رہتے نا. اب وہ دیکھیں وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اب ٹک ٹاک میں دیکھ رہا تھا، اتنی ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب اور سپیسیں چل رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جا کے کوئی نہ کوئی سپیس چل رہی ہوگی اسی موضوع پر. رات کو بھی ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو وہ یہی موضوع چھڑا ہوا تھا. اب دیکھیں نا، جاگ پڑا ہے، سویا ہوا سانپ جاگ پڑا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوگا بھائی چوری اور سینہ زوری جو مرضی کرو، یک طرفہ فیصلے کرتے جاؤ. بھائی ٹھیک ہے، آپ قانون کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ کو بٹھایا گیا ہے، اور آپ ایک اسلامی حکومت کی قانون کی کرسی پر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ ملک ہے کہ جو ختم نبوت کے نام پہ لیا گیا ہے، حضور کے نام پر لیا گیا ہے، اللہ کے نام پر لیا گیا ہے، قرآن کے نام پر اور حدیث کے نام پر لیا گیا ہے. یہاں یہ تھوڑی کہ بھائی جناب جو مرضی کرتا جائے، شتر بے مہار. ہاں جی، ایسے تو نہیں. اب وہ میں وکلا کا ہی دیکھ رہا تھا، وکلا احتجاج کر رہے تھے، وکلا احتجاج کر رہے ہیں بھائی. تو کل جج بھی بولیں گے، دیکھیے گا یہ اور بڑکے گا کام. ایسے تو نہیں ہونا یہ. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس چیز کا دروازہ انہوں نے کھولا ہے کہ جو نہ تھمنے والا. تو نتائج بہرحال جو ہے نا وہ صحیح نہیں نظر آ رہے. تو ابھی تو یہ سمجھ لے کہ خواص تک یہ بات ہے، علماء تک یہ بات ہے، سوشل میڈیا کی چند لوگوں تک یہ بات ہے. ابھی عوام تک یہ بات آئی نہیں ہے. جب عوام تک پہنچے گی پھر عوام مشتعل ہوگی، بہت کچھ ہوگا. تو یہ معاملہ ہے. تو بہرحال وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے اندر بڑی شکیں ایسی ہیں کہ جو قادیانیوں کی حمایت کے اندر ہے اور قادیانیت کو مضبوط کرنے کے لیے. مفتی صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی، پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو پہلے پی ایم ڈی سی کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو 5 سال پڑھنا پڑتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ سے، پھر وہاں پہ اس کو کسی یونیورسٹی سے ڈگری لینی ہوتی ہے، پھر پریکٹس کرتا ہے. اس کے بعد وہ جا کے ایز اے پریکٹس میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پہ وہ کام کر سکتا ہے نا، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پہ. اس طرح اگر انجینئرنگ میں دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انجینئرنگ کونسل سے رجسٹر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں کیونکہ اسلامک ملک ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی آئی سی ایس کیوں نہیں ہے، یعنی آئی سی ایس سی جیسے اسلامک سرٹیفائڈ اسکالر کونسل نا، جہاں سے جو بھی یعنی کہ کوئی بھی بندہ آپ دیکھیں نا، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مجھے ایپ نظر آتا ہے نا یا کمی نظر آتی ہے، کمی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ 4-5 حدیث میں آتا ہے، 4-5 آیتس میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اس کے بعد اس کو عالم دین کا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی تو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے اس طرح کے لگڑ بگڑ آ دیتے ہیں. ہاں جی، وہ کورس ہے نا، یہ کورس ہی تو ہے، کورس ہی تو ہو رہے ہیں، یہ اسلامی کورس ہی تو ہیں جنہوں نے ان کو امام اعظم کے درجے پر فائز کر دی ہے.
اور امام شافی کے درجے پر فائز کر دیے فائز عیسیٰ صاحب کو. ہاں جی وہ مثالیں دے رہے ہیں جناب, وہ آپ اٹھا کے دیکھیں 10 نمبر شک ہے. فرماتے ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں فقہائے کرام کی جانب سے قاضیوں کے فیصلوں پر بھی علمی تنقید کی بہترین مثالیں موجود ہیں. عدالتی فیصلوں پر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تنقید کے کئی دلچسپ واقعات آپ کی سوانح نگاروں نے لکھے. آپ کے شگرد رشید قاضی ابو یوسف جنہیں اسلامی تاریخ میں پہلی بار قاضی القضا کا خطاب دیا گیا ہے, اپنے ایک اور استاد قاضی ابن ابی لیلہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے اختلافات پر باقاعدہ کتاب لکھی جو تحمل اور برداشت کے ساتھ بہترین اسلوب میں قانونی تجربے اور استدلال کی ایک عمدہ مثال ہے. ہاں جی نہیں مفتی صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی میں عرض کر رہا ہوں, وہ مطلب یہ کہ یہ جسٹس کی ڈگری جو ہے نا, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ڈگری ہے. وہ اب اپنے عیب کو چھپانے کے لیے وہ مثالیں دے رہے ہیں جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی کہ لو جی اختلاف تو استاد اور شگرد کا بھی ہوا, امام اعظم کا اور ابو یوسف کا, اور ان کو تو قاضی القضا کہا گیا تھا. تو چیف جسٹس, قاضی القضا کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس, یعنی قاضیوں کا بھی قاضی. تو یہ عربی کا لفظ ہے قاضی القضا, اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے چیف جسٹس. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا 4-5 سال کا نصاب ہے LLB کا, آپ پہلے وکیل بنتے ہیں, اس کے بعد جسٹس, تو پتہ نہیں کیا کیا. تو بس یہی ہے, 4-5 سال وہ لگاؤ, 5-7 سال آگے لگاؤ تو قاضی القضا بن جو. یہ کون سا مسئلہ ہے, بڑا آسان ہے جناب آج. نہیں مفتی جی صاحب وہ تو دیکھیے ان کا پیرامیٹر ہے. میری اپنی خواہش ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام ہو جس میں چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فقہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی فقہ سے ہے, تو ان کا ایک سب کا ایک جو مکمل ایک رجسٹرڈ ادارہ ہو کہ کوئی بھی شخص جو ہے ان سے رجسٹرڈ جو ہے کہ عالم دین کا اگر اس نے کورس کیا ہو 5 سال کا رجسٹرڈ ہو تو پاکستان میں پورے, تو وہی جو ہے کسی قسم کی جو ہے بات کر سکے, باقی دوسرا نہ کر سکے. تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا, کیونکہ جو دوسرے لوگ اپنے سے انٹرپریشن کرتے ہیں مختلف احادیث کی یا مختلف واقعات کی, تو وہ اس سے فساد پھیلتا ہے نا. اور اسی طرح جو بہت سے لوگ جو دعوے کرتے ہیں بعد میں, پہلے ان کو لوگ ماننا شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی حضرت اہل بیت کی حمایت میں جو ہے بات کرتے کرتے صحابہ کی شان میں کسائی کر دیتا ہے, کوئی صحابہ کے نام پہ جو اہل بیت سے کسائی کر دیتا ہے. تو وہ جو خود ان کے پاس نہ کوئی علم ہوتا ہے, نہ کوئی بات ہوتی ہے, نہ سر نہ پاؤں, ان کو علی بے بھی نہیں پڑھنی آتی. یہاں پر جنگل قانون میں سمجھتا ہوں چل رہا ہے. اب آپ نہیں کچھ کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس کی میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو, 2-4 دے دیتا ہوں مثالیں. یہ پچھلے دنوں نا ہماری بچی ہے, تو اس کے نا نمبر ایک پیپر کے اندر کم آئے. پاس تو وہ ہو گئی لیکن نمبر کم تھے. بچی کہنے لگی کہ یہ جو میرا پیپر ہے نا, میں 100% کہہ سکتی ہوں کہ اس کے کل نمبروں میں سے میرے 80% نمبر آنے چاہیے. اچھا جی, ری چیک کے لیے درخواست دی گئی, اس کی فیس بھی بھری گئی. وہاں جا کے انہوں نے صرف وہ پیپر نکال کے آگے رکھا ہے اور 0 آنسرز کے نمبر دیے ہوئے ہیں, 0 نمبر. اب انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کویسچن تو بالکل, آنسر تو بالکل ٹھیک ہے, اس کو 0 کیوں دیا گیا؟ تو آگے سے جواب یہ ملا جی یہ ہمارا کام نہیں تھا, تو اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کوئی ایسی عدالت, کوئی وکیل, کوئی افسر, کوئی تو ہوگا جس کو کہا جائے کہ بھائی اس کے نمبر لگا دیں. کہنے لگے نا, نو کویسچن اینڈ نو آنسر. یہ 3 سال پہلے سگی پانجی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اس نے نہیں, یہ ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں.
آپ کے گھر کا بجلی کا بل آ جائے بھائی 1 لاکھ روپیہ، آپ نہیں کوشچن کر سکتے، کس کو پکڑیں گے بتائیے؟ وہ دینا ہی دینا بھائی۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، کروڑ ہاں مثالیں ہیں، گھر گھر کی یہ مثال ہے، گھر گھر کے یہ معاملے ہیں۔ یہاں سینہ زوری چل رہی ہے، جس کا ڈنڈا اس کی بھینس، بس نپ کے رکھو، اپنی دبا کے رکھو، اگلے کسی کی نہ سنو۔ اگر تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تو اگلے کو دبا دو، بس یہ چل رہا ہے جی۔ یہ ہر معاملے کے اندر چل رہا ہے، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری کی پوری چین خراب ہے۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سوال جو کیا تھا نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی چلے گئے ہیں شاید۔ شاہ جی جب علمی میدان میں جو ہے وہ جب باطل ہار جاتا ہے نا تو آپ اس کے اندازہ بعد کریں یہی ڈنڈا رہ عثمان، ایک منٹ، آپ اندازہ کریں کہ کس کو نظر نہیں آ رہا کہ مرزا جونیئر جیل میں ہی ہے، وہ فتنہ اور فساد کا باعث بن رہا ہے کوئی اس کو روکنے والا؟ کوئی؟ اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، اس فتنے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ کوئی نہیں۔ تو یہاں پر جنگل قانون ہے میاں۔ ہاں یہ ہے زیادہ سے زیادہ کہ گنڈے اور بدماش تمہاری زبانوں کو بند کر دیں گے، تمہارے اوپر جھوٹے مقدمات دائر کر کے تمہیں قتل کر، پہلے تو قتل کوشش ہوتی ہے قتل کیا جائے، قتل نہیں تم ہو سکو گے تو جھوٹے مقدمات دائر کر کے تمہیں خجل اور خوار کیا جائے گا۔ وہ نہیں ہو سکے گا تو تمہارے اوپر کوئی الزامات عائد کر کے تمہیں ذلیل اور خوار کیا جائے گا۔ بھائی یہ ہے بس، یہ 2-3 طریقہ واردات میں نے بتا دیے، یہ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جن کو ہم کافر کہتے تھے نا، کافر کافر کافر، جی وہ بھی صحیح کافر، یہودی کافر، فلاں کافر، ان کے ملکوں کے اندر انہوں نے نظام بنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لا، عمر لا نافذ کیا۔ وہ گند کرتے ہیں، گند ان کا اپنا گند ہے، لیکن جناب وہ جو اچھی چیزیں ہماری تھیں انہوں نے چوری کر لی، چوری کر لیں یا جو بھی کہیں کہ قانون ہمارے تھے مسلمانوں کے، اپنا انہوں نے لی۔ جو اچھی باتیں ہم نے اپنانی تھیں اپنا انہوں نے لی ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ معاملات ہیں جی۔ شاہ جی سر محترم ایک اور بات میں کرنی تھی کہ اب اس نے ایک اور کنڈیشن بھی رکھی ہے کہ آپ نے اگر کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے نا قادیانی کے حوالے سے، قادیانی کے اوپر، تو اس نے 3 شرائط رکھی ہیں۔ اس میں 3 شرائط کے اوپر اس نے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ آپ کو واضح کرنا پڑے گا گستاخی کو۔ اچھا یہ جو تفسیر جس میں ہے ہی ساری کی ساری گستاخی، اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گستاخی کو واضح کرنا پڑے گا، اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے، جبکہ مبارک ثانی کے کیس میں تو واضح طور پر اس کے اوپر وہ ثابت تھا کہ وہ گستاخی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں تو قرآن کے اوپر، قرآن کو بدلا جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ تحریف معنوی کی جا رہی ہے، بلکہ تحریف لفظی تک کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی اس نے جو ہے وہ تیار کی ہے نا، وہ شکیں تیار کی ہیں، چیزیں تیار کی ہیں، وہ ساری اتنی کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، آپس میں تضاد بیانیاں پیدا کرتی ہیں۔ ایک اور اس نے کیس کا حوالہ دیا، اس کیس کی نوعیت جو ہے نا وہ بالکل ڈفرنٹ ہے، اور اس کو اس نے جوڑا ہے مبارک ثانی کے ساتھ۔ اس کیس کی میرے خیال سے نوعیت یہ تھی کہ اس میں تو وہ ثابت ہو نہیں پا رہی تھی چیز، جیسے کہ ایک عیسائی اپنے گھر میں قرآن رکھ لیتا ہے تو یہ گستاخی نہیں ہے، ہاں وہ اپنے نالج کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا یہ پڑھنے کے لیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تو یہ گستاخی تو نہیں ہے۔ اس کو جوڑ کے اس نے اس کیس کے ساتھ جوڑ کے اس کو ریلیف دیا، اور آگے اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اپنے گھر میں آپ جو مرضی کرو، اپنی 4 دیواری میں آپ جو مرضی کرو، توہین کرو اسلام کی، انبیاء کو جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، آپ اپنے گھر میں 4 دیواری پہ بیٹھ کے، اب دیکھیں یہ براڈ کاسٹ چل رہی ہے، گھر میں بیٹھ کے اب کوئی بھی وہ توہین کرے، وہ کہے میں 4 دیواری میں بیٹھا ہوں، اور اس طرح کی اس نے وہ
چیزیں کی ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو علماء اور پھر جو وکلاء ہیں یہ نکلیں باہر، کم سے کم اپنی آواز اٹھائیں، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. عثمان بس اللہ پاک کی حافظ ہے، ہونا ویسے کچھ بھی نہیں ہے. ہونا وہی ہے کہ جو صاحبان اقتدار نے چاہنا ہے، ہونا وہی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. بس برڈیں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ آزاد ہے سوشل میڈیا، تو وہ بھی بس برڈیں 4 دن چلیں گی تو پھر یہاں بھی خاموشی ہو جائے گی. ویسے ہونا کچھ نہیں ہے، نتائج جس کے نکلنے کچھ نہیں ہے. اللہ ہی حافظ ہے، بس کیا کر سکتے. وہ نہیں دیکھیں بس نا، وہ وہ عوام میں دیکھیں مشکل ہوگی امام نا. مہدی تک کے دعوے کرنے والے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں. وہ قاسم ہے، وہ کیا اس کا نام ہے، اویس نصیر ہے، وہ اپنے چینل چلا رہے ہیں. وہ کہہ تو یہی رہے ہیں ہم پاکستان میں، واللہ عالم وہ ہیں کہ نہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ہے ان کو کوئی پکڑ دکڑ کرنے والا، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی صاحب تھا بھی کوئی نہیں. شتر بے مہار ہے صاحب تھا، جو مرضی کرے. ان کا تو یوٹیوب چینل تک، ان کے چینل تک نہیں بیان ہو رہے پاکستان میں کہ یہ آپ یوٹیوب والے اندازہ کریں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے کتنی توہین کی، اور ایک عرصے کا کر رہا تھا، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا. جو ہی وہ بولا عمران خان کے خلاف تو سارے یہ یوتھ یہ اٹھ کھڑے ہوئے. ہوئے اچھا ہوئے مفتی ہوئے صاحب، ایک وہ ان ظہور یوتھ. شاہی بھی تھا، اس کا کیا سلسلہ تھا؟ اس کے فالوورز تو ابھی بھی ہیں. ہاں جی، وہ تو مر گئے ہیں نا. وہ پاکستان میں ہی تھا، پاکستان میں ہی مرا یا وہ نہیں مرا، وہ باہر مرا تھا، وہ فرار ہو گیا تھا یہاں سے، اسائلم اس نے لیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو ویڈیوز آتی ہیں نظر، وہ پاکستان کی نظر آتی ہیں. اور نہیں وہی نا، وہ ویڈیو کے ذریعے تو بندہ جو پھنستا ہے نا، وہ 2 طریقوں سے پھنستا ہے، یا اپنی تحریر کے ذریعے یا اپنی تقریر کے ذریعے. یا تو جو تقریریں کرتا ہے تو تقریر کے اندر جب خچ مارے گا تو پکڑا جائے گا، یا جو مصنف ہے تحریر کرتا ہے تو اپنی تحریر کے ذریعے پکڑا جائے گا. تو 2 طریقے سے بندے کی پکڑ ہوتی ہے. تو وہ تقریریں کرتا تھا تو اس نے تحریریں بھی کی، چند کتابیں بھی لکھیں، تو دونوں طریقے سے اس کے اوپر پھر کیسز، بہت سے کیسز بنے تھے. اچھا، اور تو وہ جو آغا خانی ہے وہ اچھا تو استاد آرام سے محترم، پاکستان آ کے جاتی ہے. ایک میں نا جاب پہ ہوں، میں چلے جانا ہے. میں جی جاب پہ کو آخری بات بڑی مجھے وہ استاد محترم ابھی آپ نے بات کی نا، مجھے یاد آ گئی کتنا لنک ہے اس چیز کا کہ ابھی کی یہ جو جسٹس ہے اس نے بھی آزادی دی ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے گستاخیاں کر سکتے ہیں. مرزا انجینئر نے جب گستاخی کی تھی، جو اس نے جواب دیا، اس نے جواب یہ کیا دیا کہ آج بھی اگر کوئی ملحد رافضی انبیاء کو گالی دے تو یہ جائز ہے، اردو لنگوسٹک میں دی جا سکتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ منافقون میں کفار نے بھی تو بہت کچھ کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کچھ کہا. تو اگر آج بھی کوئی کہہ دیتا ہے نا تو اردو لنگوسٹک میں کہہ سکتے ہیں، جیسے لفظ چھوکرا کے اوپر اس نے عدالت میں یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا. تو اندازہ لگائیں کہ عدالت نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ رافضی، ملحد، ایتھیسٹ، عیسائی، کرسچن جو بھی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے سکتا ہے. اس میں واضح طور پر اس نے یہ جواب ریکارڈ کروایا تھا، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ آج بھی کوئی گالی دینا چاہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا چاہے وہ جائز ہے. اس کی دلیل سورہ منافقون ہے کہ کفار نے بھی تو بہت کچھ کہا، ہم نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے. تو ادھر بھی اس نے یہ گستاخی کی اجازت دی ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ جتنی مرضی گستاخی کریں. وہ یہی ہے جناب. یہ اب چیف جسٹس کا جو آرڈر ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لیں ایک لا بن جاتا ہے، قانون. یہ ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا، یہ ہمیشہ کے لیے قانون. اب اس کی سپورٹ میں ہوگا کیا، یہ قبل از وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جناب ناصر سلطانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ابھی جیل کے اندر ہے، وہ آزاد ہو جائے گا اسی کو بیس بنا کے کہ بھائی میں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے لگا ہوا تھا. یہ دیکھ لو، یہ قانون، یہ دیکھو قانون ہے یہ، میں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے لگا ہوا تھا. تو جتنے بھی نبوت کے دعوے کرتے ہیں، مہدیت کے، مسیحیت کے، جو بکواسیات کرتے ہیں، اپنے کمروں میں ہی تو کرتے ہیں، اپنی حدود کے اندر رہ کے ہی تو کرتے ہیں. پھر تو سارے ہی بچ جائیں گے. یہ جتنے گستاخ پکڑے ہوئے ہیں سب گئے، پھر
سب اس کو آگے پیش کر دے، یہ لو جی یہ قانون موجود ہے جی، سانو آزاد کرو، تو پھر تو وہ ہی چل پڑے گا نا، یہ چل پڑے گا صاف صاف، کوئی بھی پکڑا نہیں جائے گا، ہر ایک یہ کہے گا میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے گستاخیاں کر رہا ہوں، اپنی حدود میں رہ کے کر رہا ہوں۔ یہ اینی صاحب پھر آ گئے ہیں جی۔ السلام علیکم سر، مفتی صاحب معذرت، وہ میرے سے سگنل ویک تھے تو اس لیے شاید میں چلا گیا تھا۔ تو مفتی صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تمام علماء دین جو ہے وہ ایک تحریک چلائیں ہو کہ ہم اپنی اٹامک باڈی بنانا چاہتے ہیں، جیسے پاکستان میں تمام چیزوں کے لیے کوئی نہ کوئی کونسل ہے، تو ہماری بھی کونسل بنائی جائے، اس کے بعد جتنے بھی شرعی فیصلے ہوں اسپیشلی ایسے جو اسلام کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہے، یا جو ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا دعوے کرتے ہیں، تو ان کا فیصلہ جب کرنا ہو تو اس میں قاضی ہو، اس میں کم از کم جو ہے کم از کم 2 سے لے کے 3 مسالک کے مفتیان اس میں بیٹھے ہوں ساتھ۔ امپاسبل جی، ناممکن ہے۔ جس دن سورج جو ہے نا جنوب سے نکلے گا یا شمال سے نکلے گا نا، اس دن یہ متوقع ہے۔ علماء کی آپ بات کرتے ہیں، علماء کو تو ایک سیاست کے ذریعے اور سازش کے دیے توڑ دیا گیا ہے نا، کوئی کسی کی بھی کسی کے ساتھ لگ ہی نہیں آتی۔ ایک نے منہ ادھر مشرق کی طرف اٹھایا ہے، دوسرے نے مغرب کی طرف، تیسرے نے شمال کی طرف، چوتھے نے جنوب کی طرف، کسی کی کسی کے ساتھ لگ ہی نہیں آتی۔ یہاں تو صرف ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں، دیگر مخالف مسلک کا تو معاملے کچھ اور ہے نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہ تو آپ نہ ہی سمجھو ساڈی طرفوں۔ مگر یہ 1974 میں بھی تو علماء نے کر کے دکھایا تھا۔ مطلب اسلامک علماء کونسل تو آلریڈی موجود ہے، پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی جو حال ہے آپ کو پتہ ہی علماء ہے۔ اسلامی کونسل نے آج تک کسی چیز میں بولے ہوں یوسری، آج جی تک وہی کسی میں چیز، کہہ رہا ہوں نا، ہاں جی، بولنے دیتے ہیں، اور پھر جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ انٹرنلی معاملات ایسے ہیں، سب کے اپنے اپنے رخ ہیں، اس کی جو ہے اتحاد نہیں ہے، اتفاق کی وجہ سے بھی کافی ساری یہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ دوسرا مین جو چیز ہے ہمارے جو، اب میں آپ لفظ علماء کہوں تو شاید کوئی بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ جی آپ سب پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ علماء اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی منشا ہی نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہیں۔ جیسے وہ ایک چھوٹی سی سیٹ تھی رویت ہلال کمیٹی کی، تو اس پر آپ کو پتہ ہی ہے سب کے سامنے تو وہ کیا ہوا، تو بس یہ تھوڑی سا یہ بڑی یوسری تلخ بس نا، چیزیں ہیں، یہ اور معاملے ریئلٹی ایک عرصے کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک علماء کے اندر جو بے باک آدمی ہے نا، نڈر آدمی، وہ میں نے ابھی تک دیکھے ہیں جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب۔ وہ بندہ نا وہ چپ نہیں رہتا، وہ بول پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سچ بولنے کے اندر وہ ہوتا ہے نا کہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، تو ان کو پھر زدو کو کیا جاتا ہے، ان کو پھر بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے اوپر دیکھیں نا کتنے مقدمات، ان کو کتنا ذلیل اور خوار کیا گیا۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ بولنے والوں علماء میں سے ایک یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ابھی تک میں نے دیکھے ہیں، تو دیگر تو کوئی بولتا نہیں ہے، بس خاموشی ہر طرف۔ تو ان کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ پھر بسا اوقات نہیں پھر بولتے نا، کوئی نہیں، کیونکہ معاملات ہوتے ہیں بیچ میں۔ اور ویسے بھی کئی معاملات کی وجہ سے علماء کو ویسے بھی پیچھے کر دیا گیا ہے، ان کو بولنے جوگا چھوڑا ہی نہیں گیا، تو ان کی طاقت اور قوت ختم کر دی گئی ہے، وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اب وہ کوئی قدم اٹھا سکے۔ جی ڈاکٹر عبداللہ اچھا ایک اور نام بھی ہے، لیکن اچھا اب کافی یہ ایک منٹ، کنٹروورسی بھی معذرت ہے۔ یوسفی، معذرت، اب یہاں اس کی شک نمبر 11 آپ دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست کی پہلی سماعت کے بعد اپنے حکم نامہ مورخہ 26 فروری 2024 میں عدالت ہاضا نے درج ذیل 10 اداروں کو نوٹس جاری کیا۔ اب ذرا ادارے سنیے گا، اب سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ امدادیہ فیصل آباد، جامعہ نعیمیہ کراچی، جامعہ محمدیہ گوسیہ کراچی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جامعۃ المنتظر لاہور، جامعۃ العروۃ الوثقی لاہور، قرآن اکیڈمی لاہور اور المورد لاہور۔ اب اس کے اندر دیوبند، وہابیہ، شیعہ اور بریلویہ اور جو قرآنسٹ ہیں سب کے ادارے شامل۔ یہ گزاروں کے وکیلوں سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں ان میں سے کسی ادارے پر اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی جانب سے بھی کسی نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ان اداروں کو نوٹس جاری کیے گئے کہ ان کے علاوہ افراد کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ عدالت کی رہنمائی کے لیے تحریری دلائل جمع کرا سکتے ہیں۔ مذکورہ حکم نامے میں مقدمے کے اصل فریقوں، سرکار، شکایت کنندہ اور ملزم کے متعلق اقرار دیا گیا کہ وہ معترضہ حکم نامہ کے کسی بھی پہلو پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن دیگر تمام درخواست گزاروں کے متعلق تصریح کی گئی کہ وہ صرف آئینی شقوں اور اسلامی احکام کی تعبیر تک محدود رہیں گے کیونکہ وہ مقدمے میں فریق نہیں ہیں۔ اب مطلب یہ کہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان 10 اداروں کو بھیجا ہے تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اصل ہوا کیا ہے، رولا کیا ہوا ہے؟ اب یہ سارے ادارے خاموشی اختیار کی انہوں نے، وہ بھائی ڈرتے ہیں آپ سے۔ ہاں جی، اب چودھری صاحب کے آگے ایک گوالا کیسے بول سکتا ہے جی؟ بھائی چودھری ہے پنڈ کا، وہ تو مار دے گا بھائی ڈنڈا اس کے ہاتھ میں، انہوں نے ذلیل ہونا ہے۔ تو آگے سے کہہ رہے ہیں جی کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو کیا جواب کیا آتا جی؟ ان کے تو تم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ان کے منہ باندھے ہوئے ہیں، جو بھی ادارہ تمہیں جواب دے گا وہ تم ڈنڈا اٹھا لو گے۔ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے استاد محترم کہ اگر ان کا جواب آیا بھی ہے اور ان کا جواب انہوں نے اس کے ساتھ ریکارڈ کے ساتھ اٹیچ کیا ہو، اگر آیا بھی ہو، فار ایگزامپل نہیں کیا آیا دلیل ہے نہیں، کہ ان وہ کے خود پاس کہہ آیا؟ رہے ہیں کہ ادھر دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نہیں جانب آیا۔ سے بھی کسی نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ بھائی اعتراض کر کے مرنا اچھا جی، یہ تو یہ کہہ رہا ہے نا، یہ تو جسٹس کہہ رہا ہے کہ جواب نہیں آیا۔ اگر آیا ہے، فار مثال کے طور پر اگر آیا بھی ہے تو کیا پتا کہ انہوں نے اس کو اٹیچ نہیں کیا اپنے ساتھ اور جھوٹ بول دیا عوام کے سامنے۔ دوسری بات، میں استاد محترم ایک اور پوائنٹ ہے بڑا زبردست، اس نے ایک آئین کے مطابق ایک نا اس میں یہ کہتا ہے نظریاتی، آئینی، صدارتی، کو اس طرح کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے اور اس کا حوالہ دیا، جبکہ اس میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اگر میں اس وقت جاب پہ ہوں، میرے سامنے نہیں ہے وہ چیز، ورنہ میں وہ پڑھتا ہے۔ باقی اگر جواب آیا بھی ہے نا استاد محترم، تو انہوں نے ان کو بدنام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے ان کو بدنام کیا ہوگا، دیکھا جو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر آیا بھی ہے تو ہو سکتا ہے تم نے اٹیچ نہیں کیا، بھائی تم نے عوام کے سامنے اس کو بتایا نہیں۔ جی استاد محترم، کی بنتی ہے کہ اب انہوں نے یہ ہے جواب کہ دیا ہے، اب تو یہ یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ ان کا نہیں آیا، تو ان کو چاہیے وہ کہیں کہ ہمارا جواب آیا ہے، یا کانفرنس کریں، پریس کانفرنس کریں، یا تحریری طور پہ وہ لے کر آئیں اس چیز کو سامنے کہ ہم نے یہ جواب دیا تھا، اس کو نہیں حصہ بنایا گیا ریکارڈ کا۔ اب تحریک لبیک کا ایک بیان آیا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے درخواست دی تھی اور ہماری درخواست کا ذکر تک نہیں انہوں نے کیا اور ہمیں بیچ میں شامل نہیں کیا۔
तो ये 12 नंबर शिक के अंदर वो देखें कैसा इनको चुप करवा रहे हैं। कह रहे हैं जी बाज़ मज़ीद दरख्वास्त गुजारों ने भी फरीक बनने की दरख्वास्तें दायर की, लेकिन 28 मई 2024 के हुक्मनामा में फिर तस्रीह की गई कि फौजदारी मुकदमे में नज़रसानी के मौका पर मुकदमा के असल फरीकों के सिवा किसी को फरीक नहीं बनाया जा सकता। लो जी, ये तो दरवाजे तो मैं सारे बंद किए जा रहे हो तो यार नहीं, कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आया कोई फैसले तुहाडे दा कोई मज़ा नहीं आया। मज़ा तब है कि देखो जब ये तुम फैसला तहरीर कर रहे थे, जब फैसला दे रहे थे, उस टाइम कितने उलमा इकराम आपके पास बैठे थे भाई? हाँ, वो कोई एक आलमे दिन बताए तो सही ना। किसी को मद्दे मुकाबल आने की कोई जरूरत ही नहीं है ही नहीं, दरवाजे बंद है जी। तो ये यक तरफा फैसला हुआ है, और यक तरफा में तो फिर ऐसे ही होगा ना भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मर्जी करो फिर। आप जंगल के बादशाह हैं, अंडे दे होते भावें बच्चे, जो मर्जी करो। राजा साहब चुप करके बैठे ने, पता नहीं ये कुछ फैसला लगता है कर रहे ने कोई। राजा जवेद साहब वो अद्धी नींद पूरी कर चुके होने इस वक्त तक। सुते ने, आराम कर रहे हैं, ठीक सही। सुते ने, आराम कर रहे हैं, ठीक। अब्दुल्ला तस्बीह कर रहे हैं, पता नहीं क्या सी मेरे की तस्वीर रहती है, अब्दुल्ला तस्बीह कर रहे हैं। हाँ, आज जुम्मा शरीफ है तो दरूद पाक की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि जुम्मा, वैसे तो आम दिनों के अंदर जो दरूद पाक पढ़ा जाता है वो फरिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन जो दरूद पढ़ा जाता है उसको मैं खुद सिमात करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। अल जबरा साहब भी बैठे हैं। ये अल जबरा साहब कौन है? जी मैं मुफ्ती साहब अलजबरा अशफाक अहमद। हाँ जी, शफाक अहमद साहब, ठीक। तो कोई सानू भी कोई जमा तकसीम तफरीक समझाओ ना जी। मुफ्ती साहब आप समझ रहे हैं आप समझ लिए तो फिर समझा भी देवांगे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੇ। किस तरह दी? लेकिन मुफ्ती साहब जिन्नी कि मैं इन्हां दी गल समझिया ना, मैं उहदे ते गल करना चाहना कि उन्होंने जिहड़ी गल कीती ना 14 साल तुहानूं लगे ने किताबां लिखण ते, पढ़न ते, तैयारी करन ते, सारा मवाद इकट्ठा करके फिर तुसीं क्या चलो मैं लोकां नूं भी समझाना वा मेहनत करन तो बाद। लेकिन अज कल कुछ इस तरह दे बंदे भी ने जिहड़े तुहानूं पे समझाउण दी कोशिश कर रहे ने। वैसे 1400 साल मैनू तो नहीं होए, ते मैनू तो मसा मर के कोई समझ लो 6 7 8 साल या 10 साल कर लो, ज्यादा ज्यादा के 14 साल क्या मुफ्ती साहब, 1400 नहीं। अच्छा जी 14 ठीक ठीक ठीक। मैं क्योंकि कुछ दिन पहले वेख रहा था तो कुछ लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਤਮ ਨਬੂਵਤ ਪੈਰਾ ਕਿੰਜ ਦਈਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। नहीं चलो कोई नहीं, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, खुश रहन भाई, सारे खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ बस, और मर जाओ खुश भी कदी हो जाएगा, कोई गल नहीं। फिर की है, रही गल है कि इख्तलाफ जिहड़ा हुंदा ना वो हुसन पैदा करदा है, इख्तलाफ होना चाहिए,
ਸਾਰੇ ਜੀਜੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਨਕੀਦ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। मुफ्ती साहब एक बात बताइएगा कि शरीयत के अंदर जो है एक गैर शरई आदमी हो जो कि आलम दीन ना हो, मुफ्ती ना हो, यानी कि जिसका इल्म ना हो, क्या वो शरीयत के फैसले कर सकता है? नहीं, जिसको शरीयत का पता ही नहीं है वो कैसे फैसला करेगा जी? तो मियाँ इधर देखें, एक बंदे को वुजू का तरीका उसने नहीं सीखा कहीं से, तो कैसे किसी को वुजू का तरीका बता सकता है जी? अगर तो वो वुजू का आलिम है तो ठीक है भाई, तू वुजू का आलिम है, तूने सीखा है किसी आलम दीन से, तो ठीक है, अब तू किसी और को भी सिखा दे। इसी तरीके से शरीयत तो देखे ना, उसके अंदर कुरान है, हदीस है। अब्दुल्ला भाई का, चले मैं माइक म्यूट कर देता। तो वो ये है कि अच्छा, तो शरीयत इतनी बड़ी, इतने मामलात उसके अंदर, तो इसके लिए पूरे आलिम की जरूरत है, माहिर। तो मुफ्ती साहब बात ये है कि फिर ये काजी फायदे साहब को कैसे इख्तियार हासिल हुआ तो शरीयत के फैसले करे? वो जी मैं तो ज़्यादा कोई कानून के मामलों को ज़्यादा नहीं जानता। हाँ, एक सामने जो चीज़ हमारे आ गई है तो उसको हम शरीयत के आईने में ज़रूर देख सकते हैं। तो आलिम तो यही कर सकता है ना, अगर गलत कोई देखेगा तो उसको कहेगा ये गलत है, अगर कोई सही है तो उसको कहेगा ये सही है। तो भाई अगर तो आजिज़ की बात आप पूछ रहे हैं तो आजिज़ का नाकिस जो इल्म है वो ये कहता है ये ठीक नहीं, बस इतना ही, हम और नहीं कुछ कर सकते। रही बात जी वो उसको चीज जैसा किसने बनाया, वो कैसे बन गया, उसका इल्म क्या, वो कहाँ से पढ़ा, इसके ये मेरे मुतलका चीजें नहीं है। नहीं, मुझे इससे गर्ज नहीं है कोई चीज कैसे बने हो, जैसे बने हुए पढ़ के बने होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी जज दो फरीकों को सुनता है तो फरीकों के पास इख्तियार होता है कि वो उसके ऊपर जो है एक पिटीशन दायर कर सकते हैं कि भाई इस जज के को ना हमारे फैसला पर लगाया जाए क्योंकि ये हमसे बुग़्ज़ होता है या ये हमारे कायदो ज़ाबत के मुताबिक ठीक नहीं है। तो ये उलमा दीन एक पिटीशन नहीं दायर कर सकते कि भाई जैसे सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये शरीयत का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी ये तो केस तो पहले का चल रहा है ना, तो उस वक्त भी उलमा इकराम ने बड़ी पिटीशनें दर्ज की हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि चीफ जस्टिस का एक ओहदा ऐसा है कि ये वो वाला ओहदा है कि जो वजीर आजम तक को लटका सकता है। वज़ीर आज़म तो दुनियावी आदमी है, शरीयत तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि वजीर आजम जो मुल्क का वजीर है सबसे बड़ा, हाँ जी, उसको भाई उसको चाहे जो मर्जी कर दे। तो चीफ जस्टिस एक ऐसा ओहदा है कि बड़ी अथॉरिटी है इसकी जी। वो बात ठीक है, मगर याद रखिएगा चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तो नहीं बुला सकता ना, और शरीयत तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी है, तो फिर चीफ जस्टिस के पास ये तो भाई अब शरीयत को कौन जानता है मियाँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मामले कुछ और हैं। अब आप क्या समझते हैं कि क्या आपका जो पाकिस्तान का कानून है क्या वो कुरान और हदीस वाला कानून है? नहीं है कानून। कहाँ पे है कानून? शरीयत तो हमारी ये कहती है कि जानी होगा तो उसको संसार करो, नप दो उसमें, हाँ जी। कोई लूती होएगा तो उहदे उत्ते दीवार सुट दियो, चोर होएगा तो हथ कट दियो, कोई बोहतान लगाएगा तो 80 कोड़े मारो। क्या ये कानून है पाकिस्तान का? ये वाला कानून है? इधर खुद जनाब फैसला करने वाला शराबी है, जानी है, चोर है, चक्का है, वो जो मर्जी करता रहे।
وہ نئی ویڈیو جا کے دیکھے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے. یہ بڑے بڑے جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ شراب کی محفلوں کے اندر شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، رنڈیوں کے ساتھ رقص کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر سرے عام کر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کا ایک عہدیدار ہے، ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے بیاہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی جب دودھ شیخ بشیر، ہاں جی دودھ مل جائے تو پتہ نہیں بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑے شیخ بشیر ہے وہ ویسے مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا ہے کہ مطلب زانی آدمی ہے ایک. وہ کہتا ہے رنڈیاں مجھے ون سونی رنڈیاں مل جاتی ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو مجھے کیا ضرورت ہے بیاہ کرنے کی. تو ایسے مطلب یہ تو چلو ایک مثال ہے. یہاں تو بھائی معاملے کچھ اور ہے. تو یہاں آپ کی شریعت نافذ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نافذ نہیں ہے. یہ اصل میں برٹش قانون ہے، اور اس کے اندر تھوڑی بہت ہی تبدیلی کر کے نا بیچ میں تھوڑے سے اسلامی قانون تھوڑے سے ڈال کے تو اس کو ایک بنایا گیا ہے. ملی جلی کیفیت ہے، نہ ہی پورا برٹش ہے تو نہ ہی پورا اسلامی ہے، تو مخلوط کر کے اس کو تعمیر کیا گیا. مگر میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو کوئی ایسی خصوصیات ہو تو وہ اگر کوئی پٹیشن دائر کرے تو اس پہ بات ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں اتنے قانونی معاملات تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یقین مانیے مجھے نہیں پتہ. شریعت کا مجھے ضرور پتہ ہے، لیکن قانونی معاملات کے ہیں یا مطلب بڑی سطح پہ سیاسی معاملات کے ہیں اس کے بارے بالکل میں بے خبر ہوں. اس معاملے میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں سیاست کے معاملے میں یا پاکستان کے قانون کے معاملے میں میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتہ. صحیح، کیونکہ میرے والد صاحب وکیل تھے، اب تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو میرے بڑے بھائی جو سپریم کورٹ کا دائر ہیں، تو پاکستان میں جو ہمارے جو وکیل ہیں نا وہ اصل میں لا کی پریکٹس کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بنایا جاتا ہے، اور اس کا ججز بھی جو فیصلے دیتے ہیں لا کے اکارڈنگ جو پارلیمنٹ میں بنایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف علماء جو ہے سارے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور کہیں کہ پارلیمان کے اندر ہمیں آنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس چیز پہ ڈسکس کر سکیں، اور جو اسلام کے جو بیسک رولز ہیں اس کو یہ سب جو سب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی شخص امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور یہ تو بڑا کلیئر ہے. اور اسی طرح پھر سمپل سی بات ہے کہ جو بھی اس کا فالوور ہوگا کہ جو بھی اس کی ترویج کرے گا وہ بھی کی جماعت میں ہوگا. تو ان کے لیے ایک سمپل سا سیدھا سا لا بنایا جا سکتا ہے. مشکل کیا ہے؟ تو اگر پارلیمنٹ اگر لا بنا دے تو عدالت بہت اس کو پریکٹس کرے گی. اچھا بڑی باتیں تو نہیں مجھے پتا، اتنا نہیں پتا. اگر بالفرض میں ہوتا چیف جسٹس تو یہ قانون یہ کیس میرے سامنے آتا نا، اور میں نے کوئی آؤ نہیں دیکھنا تھا نہ تاؤ دیکھنا تھا، اس کو پھٹے پر چڑھا دینا تھا بس. جاؤ، کوئی قانون نہیں، کوئی قانون نہیں بھائی، جا نکل. ایک بندے کو تختہ دار پہ چڑھاؤ، ایسے کلین ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ایک کم از کم زیادہ نہیں تو ایک صدی جو ہے نا پرسکون گزرے گی، پرسکون. ایک صدی، زیادہ نہیں، ایک صدی تک سب کو کان ہو جائیں گے. نہ بھائی نہ، یہاں بڑا سخت قانون ہے. مفتی صاحب ایسے ہی نا جیسے ترکی کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کرتا، آپ کو پتا کہ آگے سے کانگن ہے. ایک زانی کو یہاں پہ دو سرے عام اس کو سنسار کرو، یقین جانو آپ کو اگلے دن ہی یہ زنا کاری کے اڈے بند نظر نہ آئے تو پھر مجھے بتانا ہے. ایک چور کے ہاتھ کٹو ادھر، کوئی چوری ہو گئی تو مجھے پکڑ لینا. ہاں، شریعت کا قانون بھائی بڑا سخت قانون ہے. یہ قانون بنائی اسی وجہ سے تھے انسانوں کے تحفظ کے لیے. تو ابھی اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل نہیں. حل یہی ہے گیمیں کھیلیں کوئی گھر میں بیٹھ کے، یا کوئی براڈے شراڈے کریں، کبھی فیس بک پہ جائیں تو کبھی ٹویٹر پہ جائیں تو کبھی ٹک ٹاک پہ آئیں تو ویلے بس. بھائی یہی کام ہے، اور کوئی کام نہیں ہے. نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام یا مطلب یہ کہ وہ کنجریوں کی براڈیں چل رہی ہوتی ہیں، نچ ٹپ ہوتی ہے، اس پہ جا کے کوئی
चार कंजर इकट्ठे हो जाए, बस यही काम है। हाँ जी, उधरों रिज़्क़े हलाल बेचारे कमाते जे, और बड़ा मेहनतें करके तो उनकी बीवियां पीछे से बच्चे तरस रहे होते हैं और वो कंजरियों के ऊपर फेंक देते हैं, चल भाई ओ गए नहीं। हाँ जी, वो शेर जा रहे हैं वो भाई। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ बस नहीं ये बस यही सब कोई रह गया बस। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद, बस ये काम है और कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। शाह जी 2-3 मिनट चाहिए होंगे अगर इजाज़त हो। ओए होए माशाल्लाह दिल, तू 5 मिनट पूरे ला। शाह जी आज थोड़ी सी लड़ाई का मूड है। करो। आपको पता है मैं आपके साथ कभी भी किसी भी तरह कोई मौजू नहीं मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अभी बात जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, तो ये जो अस्कानी ने हरकत की है शाह जी, इसकी कोई आप इसको क्या करेंगे? आप कोई बाइकआउट का कोई आपने फैसला किया है कि इसके बारे में कोई फैसला आप बताएं, क्या करना है इसका? अदील मियाँ, मैं तो यहाँ 2 लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो ये कहूँगा कि नो कमेंट। आजिज़ की तरफ से नो कमेंट। बस शाह यही जी कह मुझे सकते। वो दिन भी याद है जब वो हसनैन ने वो खातमुन नबीन पे तावीलें करने की और डटा रहा, आपने उस पर फतवे लगाए ना, तो हम आपके साथ खड़े हुए थे। तो बात रसूलुल्लाह की है ना, कोई मेरी ज़ात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी ज़ात की तो नहीं है। अगर मेरी ज़ात की होती, आपकी ज़ात की होती, हम कहते इग्नोर करो यार, लेकिन उसने जो मतलब बात की है ना, या तो वो रजू करे या तो फिर शाह जी मेरे ख्याल में बाइकआउट होना चाहिए, इनकी ब्रॉडर पे नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बस मैंने अर्ज कर दिया ना जी, मैं तो आजिज़ नो कमेंट वाला बोर्ड लगा लीजिए। रही बात वो पूरी कार्रवाई जो है ना जी, मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, तो दोनों तरफा जो है ना वो गुफ्तगू हुई है। तो मैं तो आजिज़ आदमी, फ़कीर सा आदमी हूँ, तो मुझे बड़ी बातें आती नहीं है भाई। तो ना ही हम उधर हैं तो ना ही हम उधर हैं। चले शाह जी और ठीक है, फिर बात ये है कि अगर हमारा कोई भी बैठा इतना उसका सुपर सुनने के बाद भी इसके साथ कोई भी बैठेगा ना, चाहे शाह साहब हो चाहे ज़िया भाई हो, तो फिर हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। नहीं वो कोई नहीं बात बैठने बिठाने की क्या बात है। हम तो देखें ना, बैठने की बारी आती है तो सबके साथ ही बैठते हैं। हम जब भाई कादियानियों के साथ बैठ सकते हैं तो हम शाहिद भाई के पास भी बैठ सकते हैं, आसकानी साहब के साथ भी बैठ सकते हैं, तो ज़िया रसूल साहब के पास भी बैठ सकते हैं, तो वेले भी बैठ सकते हैं। हाँ जी, तो तरीके हमें सारे ही आते हैं बैठने के। तो अब कोई ना बैठने देगा तो फिर वेले बैठ जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई ठीक है ना जी बिल्कुल सही। हाँ जी, फिर वेले बैठ जाएंगे, फिर क्या हो गया। नहीं मुफ्ती साहब, अब बात यह है कि दोस्त हमारे, अल्लाह पाक इनको नहीं प्यारे, सलामत बहुत रखे। प्यारे, बहुत जी प्यारे जी दोस्त। प्यारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या वो आपसे पूछने आए थे लेकिन आपको हुक्म देके चले गए कि अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, प्यारे दोस्त है, प्यारे दोस्त। ये अस्कानी साहब ने किया क्या, काइंडली बताएंगे ताकि पता तो हमें भी, मुझे भी पता हो। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੋ, 100 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਸਕਾਨੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ और ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। नहीं असल वो बात ठीक है, मैं तो जरूर सुबह असकानी साहब अगर मुझे कई कल जब ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ,
मैं क्या है ना जी, मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे चैनल दे उत्ते, मैं क्या गलत है, बिल्कुल गलत। ते बस इन्ना कोई हुन कोई डंडा आंदे ने चुक्को ते भाईओ, ते मेरे कोल नहीं है कोई इस टाइम डंडा। डंडा हुंदा ते मैं शायद डंडा चुक लेंदा यार। चलो बहरहाल ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक। वैसे आपको ये कोई आइडिया है या असगानी सिंह है कौन? क्योंकि जी मैंने आज क्या? तक उनका तारुफ नहीं सुना कि वो असल में है कौन, इतना ही पता है कि ईरानी है बस। जी यहाँ पे एनी साहब किसी का कोई नहीं पता, ये सोशल मीडिया है, हमें तो आपका भी नहीं पता आप कौन है। तो बंदे की जो गुफ्तगू होती है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बंदा कौन है, ना उसके नाम से अंदाज़ा लगता है, ना उसके कमेंट से कोई नहीं, ना उसने जो तस्वीर लगाई है उससे कोई अंदाज़ा होता है, ना उसकी आवाज़ से अंदाज़ा होता है। हाँ, वो जो बोलेगा, जो वो राय देगा या जो सवाल करेगा या जो बात करेगा, उससे ज़रूर हम अंदाज़ा कर ले बंदा कौन है, ये चाहता क्या है। तो यहाँ पे भाई हिंदू सिख ईसाई जो है, यहूदी हैं, एथीस्ट है, वो मुसलमान बन के आते हैं। एक लड़की है वो लड़का बन के आती है, पीछे वो लगाए हुए हैं वॉइस एक्सचेंजर लगाए हैं, लड़के लड़कियां बने हुए हैं, बूढ़े जवान बने हुए हैं, जवान बूढ़े बने हुए हैं। यहाँ क्या पता चलता है भाई, हमें तो नहीं पता कौन के है। तो हम भाई कोई किसी को नहीं जानता, सोशल मीडिया ही है जी। मुफ्ती साहब, नाद के चंद अशार को ज़हन में बार बार मेरे आ रहे हैं, इस लफ्ज़ के ऊपर अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ूं। हाय आज तो जुम्मा शरीफ है, तो फिर सुना दियो फिर। वैसे क्योंकि नात के लिए एक माहौल चाहिए, एक पूरा एक वो कहते ना जी खासा जी दी गल आमा अगे करनी नहीं हाँ मुनासब। अब यूसुफ भी यहाँ पे कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई नींद के आलम में होगा, कोई पता नहीं, ऐसे मैं भी कोई गाड़ी चला हो रहा हूँ। कोई हो सकता है, कोई वाहियाती कर रहा हो, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे। तो ऐसे आलम में जब मतलब वो माहौल ना हो तो हम नात सुनाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई नात का कोई अदब होगा। तो लेकिन बहरहाल आपका एक सही, ज़ौक़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ज़रूर वो पूरा करें जी। जज़ाकल्लाह। जो इश्क़ मुहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मुहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है, सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न सवारो, सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न सवारो, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, और हमको तो कयामत में बचा लेंगे मुहम्मद, वो लोग
ڈری جن کا مددگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہائے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بس یہ ہے کہ ہن فتوی سے بھی تیار ہو جاؤ، تھانوں گال پینیاں جے ہن تساں عاشق محمد کہہ چھڑے۔ میں تیار ہوں ہمیشہ۔ مجھے کل پرسوں ان سے ملاقات ہو جائے گی، یہ کہیں نہ کہیں بس قائم صاحب سے مجھے کیا کہ دکھایا ہے کہ عاشق رسول نہیں کہنا، اگر میں ان کی طبیعت نہ صاف کروں تو بات کیجیے گا۔ میری پہلے ان پہ سود پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا سود کا فتویٰ نکال کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بینکوں کو پیچھے آگے رکھ کے نا، تو پھر بندے کو فتویٰ نکال کے، تو میں نے ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کی تھی۔ کیا بات ہے، عشق محمد، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ عشق محمد تو میں کہتا ہوں بڑی دور کی بات ہے۔ تو عشق صحابہ، ہائے 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 ہائے، تو میں کہتا ہوں عشق صحابہ بھی بڑی دور کی بات ہے۔ عشق اولیاء اللہ، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی میں کہتا ہوں دور کی بات ہے۔ عشق علماء کرام، واہ 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 واہ، تو ہم تو عشق علماء کرام میں پورے نہیں اتر سکتے، تو عشق اولیاء اللہ، عشق صحابہ، عشق اہل بیت اطہار، اور عشق محمد اور عشق اللہ، وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ عشق کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانا، محبت کے اندر فنا ہو جانا، فریفتہ ہونا، اپنا آپ اپنے محبوب کو سپرد کر دینا، یہ ہے عشق۔ یوسف بھائی اگر آپ یہ نعت پڑھ کے جو ہے مجھے بھیج سکتے ہیں، میں اپنے چینل پہ لگاؤں گا۔ جی جی، یہ میرے اس سے پہ ہے، میرے نا وال پہ یہ نعت، نہیں جی، اس سے میرا نا میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، میں آپ کو بھیج شاہد بھی دوں گا۔ سوال یہ تھا کہ ہوئی کیا ہے بات، یہ عشق کے لفظ کے اوپر کیا مسئلہ کیا بنا کہ یہ کہنا نہیں جائز، یا کیا بات کیا ہوئی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیں، میرے چینل کے اوپر موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ میں دیکھی ہے لیکن اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں مجھے ملی، اس میں یہ تھا عثمان بھائی کہ وہ نا ایک براڈ پہ تھے وہاں پہ، تو پیر آسقانی صاحب کا کہنا کا یہ تھا، یہ جو عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، علماء نے اس کو کوئی بہتر قرار نہیں دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے جو عشق ہے نا، یہ ایک، وہ کہہ رہے کہ یہ ایک ایک ایسا لفظ ہے جو کہ جس کا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک عام فہم میں عام لوگوں کے کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ یا اس طرح عشق مشوقے کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو آج کل کی جو وہ بات کر رہے تھے کہ آج کل کے دور کے اندر لڑکے لڑکیاں یا اس طرح کے مطلب تعلقات جو بناتے ہیں کسی کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے، تو وہ اس لفظ کو وہاں یہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مناسب لفظ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ یہ استعمال کیا جائے،
اور دیگر کوئی لفظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن وہاں پہ آرگو یہ تھا کہ اگر محبت کا لفظ بھی استعمال کیا جائے تو محبت بھی تو استعمال کیا جاتا ہے لڑکی لڑکا یا کسی بھی عورت کے ساتھ یا کسی اور دیگر کسی بھی چیز کے ساتھ۔ تو اس پر تو اعتراض ہر اس لفظ پہ آئے گا جو بھی پیار کا لفظ ہے یا محبت کا لفظ ہے یا عقیدت ہے، یہ اس طرح کی ساری باتیں تو دنیاوی طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا کہ ہندوستانی جو ہے نا ایک لائک اسٹریٹ لینگویج کا لفظ ہے، تو اس لیے اس کو نہ استعمال کیا جائے، یہ بات ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشرکین مکہ جو اپنے خداؤں کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ ہم مشرکین مکہ کو دیکھ کے وہ چھوڑ دیں؟ یہاں بہت سے الفاظ جیسے ابھی آپ اور نے نہیں، پیار وہ کی، اصل میں محبت بات کی، چلی تھی عامر وان نے کہیں آ کے کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اس پر وہ نا پھر برانگیختہ ہو گئے اور انہوں نے پھر آگے کچھ کلام کیا اس کے اوپر۔ مفتی صاحب کل مسکانی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ نماز نہ پڑھے، آپ وہ نماز نہیں پڑھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ہوں تو پھر کیا مسلمان نماز بھی پڑھنی چھوڑ دے؟ یہ کیا ہوا؟ عشق 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 ایک لفظ ہے۔ چلو اس کے تو جواب مولا جڑ صاحب بڑے دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں انہوں نے نہ کیا۔ یقینی سی بات ہے بہت سے دل مجروح ہوئے ہیں، اور وہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو یقین مانے جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ بہرحال یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ اور کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں کہتا جی میں عاشق رسول نہیں؟ اور میں کہتا ہوں کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور پوری پوری کتاب کا نام ہے عشق رسول، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی نیٹ پہ جا کے سر پوری پوری کتاب کا نام ہے۔ اگر شاہد محترم ان کو ان کے گھر کی کتابیں دکھا دیں اور لفظ عشق کے ساتھ دکھائیں، ہم عشق کیا اس کے بعد اس سے بھی بڑی باتیں ان کو دکھائیں، تو کیا کریں گے؟ پھر ان کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے یہ انہوں نے نہیں ناجائز کام دیکھیں، کر میں دیا؟ سمجھتا ہوں یہاں دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے تو وہ عشق کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک نہیں کوئی وہابی دیکھا، بڑے وہابی ہیں ہاں جی۔ تو چلو وہابیوں کے اندر بھی اگر ایک وہابی اٹھ کے اگر یہ بات کرتے تو یار اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پھر سب کوئی ملامت کرنی شروع کر دیں، اس ایک فرد واحد کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے غلط کیا، پوری وہابیت کا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے۔ ہاں جو کرے گا وہ بھگتے گا، یہ بات۔ مفتی صاحب علاقائی اعتبار سے تو نہیں کوئی معاملہ اس طرح کا، جیسے وہ ایران سے ہیں تو فارسی کا لفظ ہے عشق، تو اس میں نہیں جی، ناز فارسی سمجھا کا نہیں جاتا ہے، اصل اس کی عربی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی ہے لیکن فارسی کے اندر زیادہ مستعمل ہے۔ کیا فارسی والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یا پھر جس طرح سے کچھ بہت لفظ اچھا ایسے سمجھتے ہوتے ہیں ہیں، جیسے بہت اچھا جوہر، سمجھتے ہیں، فارسی جوہر، کلام بھرا پڑا ہے، قسم، ہاں جی، جیسے بہت شوہر اچھا۔ بھی ہے قسم بھی ہے، تو بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ شوہر استعمال کیا جائے، اس طرح سے تو نہیں نہیں، پھر استری استعمال کرنا چاہیے بیوی واسطے، وہ تو بیوی نو نہ بیوی کریں۔ نو استری بالکل کہتے نا۔ تو ہمسایا گیا پٹھان پنجابی دے گھر، نہیں پنجابی گیا پٹھان دے گھر، آندا یار استری دئی اپنی، تے اونے بھائی اندروں کواڑی کڈ لئی، تے او آندا کی کہدا پیا، آندا تو نے گالی دیا مجھے، او آندا اللہ دے بدیا، اونے پھر دسیا استری ساڈے چ بیوی نو کہندے نے، انہوں نے کہا مینوں کی پتہ ہے پاگلا جہا۔ تو اصل میں یہ عرف ہے
कि मुख्तलिफ इलाकों के उर्फ जब बदलते हैं तो वो बड़ी गड़बड़ेशन करती हैं। अब एक इलाके का उर्फ है, वहां पे वो लफ्ज किसी और माने के अंदर मुस्तामल है, दूसरे इलाके में जाके हो सकता है वो गाली बन जाए। जैसे एक लफ्ज है चूतिया, कराची के अंदर ये लफ्ज हमने बड़ा सुना। जब पहली दफा मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये तो गाली गाली दे रहे हैं, यानी चूत से चूतिया। वो समझ रहे हैं कि पंजाबी लोग इसको अभी भी किसी के सामने भी ये लफ्ज चूतिया बोलेंगे वो उसको कहेगा यार ये गाली है, लेकिन नहीं, चूतिया असल खालस उर्दू का ये लफ्ज है। और फिरोजुल लुगात भी उठा के देखें तो उसमें इसका तर्जुमा लिखा हुआ है बेवकूफ को चूतिया कहते हैं। अब देखिए ना, मतलब हाँ जी इलाका बदलने से वो लफ्ज का मतलब मफहूम भी बदल जाता है। हाँ जी मेरा एक दोस्त है पंजाबी इंडिया ਤੋਂ हम्म ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਮਰ ਲਈ 2-3 ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਟੂਈ ਨੂੰ ਟੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा। ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਬੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਟੂਈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ। अच्छा अच्छा ਉਹ अच्छा। अच्छा ਉਹ एक ਸਾਰੀ चीज ਗੱਲ ना ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੂਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮਰਵਾਏਂਗੀ। हाँ ਉਹਦੀ हाँ ਬੇਬੇ ਆਂਦਾ ਬੇਬੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। हाँ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ अच्छा ਛੇੜ खादिम ਸਿਆਣਾ उस्मान ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ये ਟੂਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ। कमरा देखा ना जी जी हाँ उस्मान भाई। अच्छा इस चीज का इस्तेमाल जो है ना वो मिर्जा इंजीनियर ने किया है, ये जो लफ्ज छोकरा है ना, तो क्योंकि ये पंजाबी में अच्छा लफ्ज नहीं समझा जाता इसको बोलने में भी, तो इसने उसकी मिसाल दे दी। देखो जाके सिंध में देखो जाके इसका माना क्या है। यानी कि बकवास इधर पंजाबी जुबान के और पंजाबी या तू भी और अहले जुबान भी समझते हैं, तो उसका हवाला दे रहा है कि जाके अब सिंधी लोगों से जाके तू पूछो। सिंधी के अंदर तो नहीं तकरीर कर रहा ना, तू पंजाबी में कर रहा है, तो मजाज पंजाबी समझा जाएगा ना कि सिंधी। इसको कहते हैं ये है तावीले ट्रिक। तावीले बाईद, इल्मी दुनिया के अंदर कहते हैं तावीले बाईद। तो तावीले बाईद मोतबर नहीं होती। मैं किसी को कहता हूँ कुत्ते के बच्चे, तो भाई वो ये गाली ही समझा जाएगा। मैं मिर्जा जूनियर जेलमी को कहता हूँ कुत्ते के बच्चे, तो बाद में जब मिर्जा जूनियर जेलमी मेरा गिरेबान पकड़ेगा, तूने मुझे गाली दी है, तो मैं आगे से इसको कहूँ नहीं, असल में वो अरशद मुगल जो है ना, वो महल्ला जो है मशीन महल्ला, उसका बड़ा वफादार है। तो चूंकि कुत्ते के अंदर भी वफादारी की निस्बत होती है, इस वजह से मैंने तेरे अब्बे को कुत्ता कहा, तो तू उसका बच्चा है, तो इसलिए तुझे कुत्ते का बच्चा कहा। तो ये क्या तवील बईद हमारी कबूल कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि तवीले बईद मोतबर होती नहीं है। तो ये तवीले बईद कर रहे हैं। और ज़ियार सुल ਇਹਨੇ ਤਵੀਲ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ एक मिनट भाई, ज़ियार सुल नूं ते ठा लईए, सौ गया अज। ज़ियार सुल, ज़ियार सुल ਉਹ ਮਰ ਜਾ, ਸੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਾੜ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੈ ਗਏ ਬਰਾੜ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰ ਬੇਮਹਾਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੱਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਵਾ, ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ, बस 2-3 हफ्ते हो रहे। चलो अल्लाह आसानियां पैदा करे, अल्लाह खैर दे दिन ले आए। ते दूसरी बात है वे कि उस्मान अपनियां बराडां दे उत्ते ए जरा थोड़ा जा माहौल, अज आसफ भी बराड़ ला के बैठा सी ते एक बंदा आया ते उन्हें विच एहो ही मामला शुरू कीता। मैं उन्होंने उस टाइम चुप करा दिता। मैं कहा ना भाई, असी दोवें तरफा किसी की कोई गल करनी ही नहीं,
ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹਟਣਾ। ਆਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੈਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ करना इंशाल्लाह शुरू करने तो फिर दोस्तों ने भी कह देने कि ਹਾਂ अपना जरा ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ख्याल है। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। जी ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बिल्कुल। मैं ना शाह जी बना रहा कादियानियत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एक बना रहा मैं, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਥੋੜਾ। ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 200-400 ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਔਕਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਲਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕੈਮਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵਹਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਫ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਫ ਦਾ 5-5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋ ਆਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐ ਵੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੇਮ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਪਾਗਲਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ 1000 ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਜਿੰਜ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਸਰ ਕੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵੰਗਰਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋ ਹੀ ਬੋ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਲੁੱਥੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਭੋਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਤੇ ਇੰਜਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਮੁੱਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣ ਪਿੱਟਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ 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 ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਮੋਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਏ ਮੋਏ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਢਿਬਰੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ, ਮੋਲ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਦਵਾਟੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਤਾ ਲਾਣਾ ਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਲੂ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਰਕੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕੋਂਡਮ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋ। ਐਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ 6 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਮਰ ਮਨੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਜਾਲੀ ਮੌਲਵੀ, ਨਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਰਬੂਏ 'ਚੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਡੈਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ 4-5 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਰਬੂਏ ਆ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਕੜੇ, ਬੜੇ ਸੂਫੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਖ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਭਾਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ,
ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਵੈਲ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ, ਦਾੜੀ ਅੱਛੀ, ਬਾਲ ਅੱਛੇ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਓਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਛਾਣ ਫਟਕ ਉਹਦੇ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀਹੁਲ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਬਸੂਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਗਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਮਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਇੰਜ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਗ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਤਹਕੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਤੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਯਾਰੋ ਵਾਕਿਆਤ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ। ਤੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਹਕੀਕਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਕੀਕਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰ ਥੱਲੇ ਉਮਰ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਬ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, अस्सलाम ठीक है जी, वालेकुम सलाम। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ।